الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اصول الدعوہ کے اس درس میں ہم شریک ہیں اور ہم ان دنوں اصول الدعوہ کا خلاصہ ہم سن رہے ہیں۔ تو اس میں ہم نے گزشتہ درسوں میں سنا کہ جب ہم ایسے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں یا اسلام سے دور ہیں یا جن کی اصلاح کرنا ہمارا مقصد ہے، تو اسلام کی کیا کیا چیزیں ہم ان کے سامنے پیش کریں گے۔ تو گزشتہ درسوں میں ہم نے سنا کہ جو خاص کر اسلام کو ہم ایسے پیش کریں گے کہ الربانیہ، اسلام ہی وہی خالص اور اکیلا دین ہے جو رب نے اتارا ہے۔ دوسری چیز الکمال، اسلام ایسا دین ہے جو ساری چیزوں کو شامل ہے، کسی چیز کو اسلام نے نہیں چھوڑا۔ عورتوں کے حقوق، مردوں کے حقوق، بوڑھوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں اس دین میں رکھ دی ہیں۔ تیسری چیز الوضوح، اسلام بالکل واضح ہے، بالکل واضح ہے۔ اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہمارے سمجھ میں نہ آئے۔ ایسا آپ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے دوسرے دینوں کا مسئلہ ہے کہ ان کی دین کی جو باتیں ہیں وہ ایک خاص طبقہ ہی سمجھ سکتا ہے، جیسے غیروں میں ہے کہ اونچی ذات کے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، نیچے لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ کتاب پڑھیں گے بھی نہیں۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن اگر سید خاندان کا کوئی پڑھتا ہے تو کوئی اور بھی مسلمان پڑھے گا، سارے مسلمان پڑھیں گے۔ الشمول، دین اسلام ساری چیزوں کو شامل ہے، عبادات ہیں، اخلاق ہیں، عقائد ہیں، ساری چیزوں کو شامل ہے۔ التوازن، دین اسلام ایک توازن، بیلنس کے ساتھ ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہم اور آپ مسجد میں بیٹھ جائیں، کاروبار چھوڑ دیں، کہا کہ نہیں۔ جمعے کی نماز اگر آپ پڑھ لیں تو کہا فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، کاروبار کرو۔ اور کبھی کہا ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے جو کچھ ہے وہ تم حاصل کرو۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام انسانوں کے لیے ایک متوازی دین ہے، بیلنس زندگی دیتا ہے۔ العملیہ، اسی طرح چھٹویں چیز، اسلام ایسی چیز ہے جو قابل عمل ہے، آپ ایسا نہیں بول سکتے۔ اسی لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے نواقض الاسلام العشرہ، 10 اسلام کو توڑنے والی، ختم کرنے والی باتیں جو ہم کتاب پڑھ چکے ہیں، 5ویں بات جب انہوں نے نقل کی تو یہی کہا کہ ایسا نہیں بول سکتے کہ اب کے زمانے میں اسلام پر عمل نہیں کر سکتے۔ پہلا زمانہ تھا جو اسلام پر عمل کر سکتے تھے، اب زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا۔ یہ اسلام کو ایسے بدلنا ہوگا کہ وہ زمانہ کا سپورٹ کر سکے۔ ایسی بات نہیں، ایسا بولنے والا کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اسلام میں وہ جان اللہ نے رکھ دی ہے کہ قیامت کی صبح تک وہ قابل عمل ہے اور ہر جگہ کے لیے قابل عمل ہے۔ اگر سعودی عرب میں وہ قابل عمل ہے تو یہاں ہماری سرزمین میں بھی قابل عمل ہے۔ تو یہ باتیں ہم دعوت کے میدان میں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، اور ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں بھی ہم رکھیں گے۔ التیسیر ورفع الحرج، لوگوں کے سامنے بتائیں گے کہ دین ہمارا آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان دین، جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسجد میں، اللہ کے نبی کی مسجد میں ایک صاحب آئے اور کونے میں بیٹھ کر، سائڈ میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگے۔ صحابہ دوڑے کہ پکڑیں، لیکن اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اس کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ جب پورا پیشاب کر لیے تو ایک ڈول پانی بہانے کا حکم دیا۔ تو یہ دین ایسا ہے جو آسان دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 معاملے پیش کیے جاتے تو اس میں سب سے آسان جو چیز ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے چوائس کرتے تھے۔ التجرج فی التشریع، دوسری چیز
شریعت آہستہ آہستہ لوگوں کو دی جاتی ہے۔ پہلے نہیں کہا گیا کہ ایک دم شراب حرام ہے، پہلے بتایا گیا کہ نماز کے اوقات میں شراب مت پیو، پھر کہا گیا کہ شراب میں فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے، کسی کو بھی ہم آہستہ آہستہ بدلنے کی کوشش کریں، ورنہ ہم مسلمان بھی ایسے ہیں، ہم لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اذان ہمارے مؤذن صاحب دیتے ہیں حی علی الصلاۃ، کیا مطلب؟ نماز کی طرف آؤ۔ چلو ہم جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو وہاں مسجد کے باہر ایک بورڈ لگا نظر آتا ہے، وہاں بھی نہیں آنا، نہیں زور سے آمین بولنے والا نہیں آنا، سر پہ ٹوپی سے والا نہیں آنا۔ ارے مؤذن صاحب نے کیا کہا؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، لیکن مسجد کا بورڈ کیا بولتا ہے؟ نکو آؤ، تمہارے سر پہ ٹوپی نہیں ہے تو واپس جاؤ۔ اللہ کے نبی کی مسجد میں کوئی آدمی پیشاب کر دیتا ہے تو نبی اس کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن بنا ٹوپی کے اگر کوئی نماز کے لیے آ جائے تو قوم اس کی درگت بنا دیتی ہے، بہت ممکن ہے کہ وہ بچ کے باہر نکلے۔ تو بالکل الگ ایک اسلام ہے جس پر آج کے لوگ عمل پیرا ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بتائی گئی کہ اسلام کی جو بنیاد ہے، 3 چیزوں پر اصل اسلامی مبادی جسے کہتے ہیں، مبادی الاسلام، اسلام کی جو مبادیات ہیں، ابتدائی جو چیزیں ہیں، وہ 3 باتیں ہیں۔ اس کو اچھی طرح غور سے سن لیں، اور یہ تینوں باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں موجود ہیں، اتق اللہ حیثما کنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں تم ہو، تنہائی میں ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، تو ہمیشہ کیا کرتے رہو؟ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں تم ہو، فرسٹ چیز۔ نمبر 2، واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها، اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً نیکی کرو، وہ نیکی تمہاری غلطی کو کیا کرے گی؟ مٹا دے گی۔ تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ غلطیاں کرتے جاؤ، پھر کیا کرتے جاؤ؟ نیکی کرتے جاؤ۔ تو ایسے آدمی کے لیے نہیں، انجانے میں کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس آدمی کے لیے ایسی بات ہے۔ نمبر 3، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہو؟ اچھا ہو۔ آپ کتنا بھی اچھا کر لیں، لوگوں کے ساتھ آپ اچھے نہیں ہیں تو آپ اچھے نہیں ہیں، میں اچھا نہیں ہوں۔ لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا تعلق اچھا ہونا چاہیے۔ اس میں 3 باتوں کو اچھی طرح آپ نوٹ کر لیں، کوشش کریں ان تینوں باتوں پر عمل پیرا ہونے کی۔ یہ تینوں باتیں ایسی ہیں، پہلی بات جس میں کہا گیا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں تم رہو اللہ سے ڈرو، تو مطلب الصلۃ باللہ، اللہ سے تمہارا تعلق اچھا کرو۔ کیا کر لو؟ اللہ سے تمہارا تعلق اچھا کرو۔ دوسری بات، واتبع الحسنۃ السیئۃ تمحوها، نیکی کرو جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے، برائی ہو جائے۔ تو اس میں کیا ہے؟ وفی جانب الصلۃ بالنفس، یعنی ہمیشہ اپنے نفس کو کنٹرول کرتے رہو، کوئی بھی غلطی ہو گئی فوراً کیا کرو؟ کوئی نیکی کرو۔ ایسے نہیں چھوڑو جیسے کوئی اپنے جانور کو بغیر رسی کی چھوڑ دیتا ہے۔ اونٹ کے گلے میں رسی ہے، باندھا نہیں، چھوڑ دے تو کہاں جائے گا؟ ہمارا نفس بھی ایسے ہے۔ آپ کبھی موبائل لے کے بیٹھتے ہیں، فیس بک میں چلے گئے، ایک ریل دیکھے، اس کے بعد کیا ہوتا؟ 20 ریلاں دیکھنے کے بعد ہوش میں آتا، اچھا منجے کا کی جانا تھا نا۔ زندگی ریل دیکھتے دیکھتے زندگی کیا ہو جاتی؟ ریل ہو جاتی، ریل ہو جاتی۔ تو یہ شیطان ہے جو ہماری ریل بناتا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نفس کو کیا کرنا چاہیے؟
کنٹرول. حالانکہ انہیں حساب رکھتا تمہیں کتنے گھنٹے اس کے ساتھ رہے گی. ہم نہ حساب رہتا نہیں. بعد میں تم اٹھا کو دیکھو, انہیں بولتا حضرت آج تمہیں 3-4 گھنٹے ہمارے ساتھ تھے. فیس بک بولتا, اس کا نیا نام کیا, میٹھا زہر. یہ تو حساب کون رکھتا ہے سہیل میں؟ میٹا رکھتا ہے, جبکہ بیٹے کو کیا نہیں ہے, حساب نہیں ہے. سبحان اللہ. وفی الصلۃ بالنفس, نفس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے ہمارا, اسے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. نفس کو آپ اپنے پکڑ میں رکھیں. اگر اسے چھوڑ دیں گے تو اب پتہ نہیں وہ کہاں کہاں چرے گا, کہاں کہاں جائے گا. تو اس حدیث میں ہی بتایا گیا کہ وفی جانب الصلۃ بالنفس, نفس کو آپ کنٹرول میں رکھیں. نمبر 3, یہاں تیسری بات جو بتائی گئی, وخالق الناس, لوگوں کے ساتھ آپ کیا کرو, اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. تو اس میں کیا ہے, وفی جانب الصلۃ بالآخرین, دوسروں کے ساتھ تمہیں کیسا پیش آنا. تو اس حدیث میں تینوں باتیں بتائی گئی. ایک, اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق کیسے ہو, خود اپنے آپ سے تمہارا تعلق کیسے ہو, پڑوسیوں کے ساتھ, دوسروں کے ساتھ تمہارا تعلق کیسے ہو. تینوں باتیں اس میں بتائی گئی. یہ دیکھیے, چلیے اب ایک ایک کو ہم دیکھتے ہیں. 3 باتیں سمجھ میں آ گئی نہیں. اب پہلے ہم دیکھیں گے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے. اس میں ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6. ایمان کس پر ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ نہیں, اللہ کے ساتھ ایمان ہوتا ہے. اللہ پر ایمان, ان تؤمن باللہ, اللہ پر تم ایمان لاؤ, وملائکتی وکتبی ورسلہ. تو ان تؤمن باللہ, اللہ پر جب ایمان لاتے ہیں, وہ تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. تو اللہ کے ساتھ جب تعلق جوڑنا ہے تو آپ کو ایمان کے 6 جو ارکان ہیں اس پر پرفیکٹ اترنا ہے, اس پر آپ مکمل چلیں گے. اس کے بعد مطلب ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں. نمبر 2, الدعوت الی الایمان بارکان الخمسہ, ایمان کے جو 5 ارکان ہیں, اسلام کے جو 5 ارکان, ایمان کے 6 ارکان ہو گئے, اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس پر بھی آپ لوگوں کو کیا کریں, بلائیں. کیوں؟ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے. اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے میں یہ چیزیں ضروری ہیں. اس کے بعد الدعوت الی تحقیق الاحسان فی العبادہ, ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے, احسان. عبادت میں احسان کیا ہے؟ یہ 3 چیزیں, ایمان, اسلام, احسان. اسلام, ایمان, احسان, یہ تینوں چیزیں ہیں جو اللہ کے ساتھ آپ کو مجھے جوڑتی ہیں. احسان, ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ تعالیٰ کی عبادت تم ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے, یا کم از کم اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. یہ 3 باتوں میں سے پہلی بات اللہ سے جوڑنے کی. یہ ساری چیزیں ہیں جو حدیث جبریل میں آپ کے پاس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينَكُمْ. یہ جبریل ہیں جو تمہیں دین سکھلانے کے لیے آئے. تو پہلی چیز اللہ سے بندے کو جوڑنے میں بندے کے سامنے یہ تینوں باتیں آپ کو بتانا چاہیے. ایمان کے ارکان کتنے ہیں, اسلام کے ارکان کتنے ہیں, احسان کا ایک ہی رکن ہے. اللہ کے ساتھ احسان الگ ہے, بندوں کے ساتھ احسان الگ ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیا ہے شکیب؟ دوسرے نمبر پر کیا؟ ایسا کیسا ہونا؟ اس 3 باتیں ہمیں پڑھے. نفس کے ساتھ الصلۃ باللہ, اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے میں آپ 3 باتیں سامنے والے کو سمجھائیں گے. کیسے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے؟ تو ایمان, اسلام, احسان, اس کا انٹروڈیوس آپ اسے کرائیں گے. یہ سب ہم دعویٰ میں کریں گے, اسی لیے تو اصول الدعوہ پڑھتے ہیں.
آپ دعویٰ میں جب جائیں گے تو سامنے والے کو اللہ سے جوڑنے کے لیے 3 چیزیں پہلے اسے بتائیں گے، اس کے بعد اس کے نفس کے ساتھ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیسی ہونی چاہیے، نفس کے ساتھ اس کا محاسبہ کیسے ہونا چاہیے۔ جب اسے بتائیں گے تو آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو سارے حقوق دے رکھے ہیں، چاہے وہ معنوی ہو مادی ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ نفس کو کون پیدا کرے سو؟ اللہ۔ نفس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اسے ریپیئر کرنے والا بھی کون؟ اللہ۔ ایک پاؤں پکڑ کو ایسا ناچے تو ایسا کرے تو نفس کیا بھی اچھا ہوتا نہیں۔ یہ صوفیہ جتنے بھی ناچتے ہیں ایک پاؤں پہ کھڑتے زور سے جا کو ایسا مرید کے پیٹ میں مارتا ہے، سر لے پیر صاحب کی، بولتا کہ اس سے میرا نفس کیا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو متقی بنا دے، وزکیہا، اسے پاک بنا دے، وانت خیر من زکاہا، اس لیے کہ تو اسے پاک بنانے والا ہے، انت ولیہا ومولاہا، یا اللہ تو اس کا ولی ہے اور کیا ہے، مولا ہے۔ کس کا مولا ہے؟ نفس کا۔ کون مولا؟ اللہ۔ اللہ اسے پاک بناتا ہے۔ ایک پاؤں پکڑ کو الٹا سیدھا ناچے تو یہ کیا بھی نفس پاک ہونے کا جا کو ابھی کیا ہوگا، ابھی ذرا گندا ہو جائے گا۔ اچھا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، مشہور حدیث آتی ہے، ایک صحابی نے کہا نہیں میں ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں، جیسے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، سیدھے سادھے کپڑوں میں، ان سے پوچھا گیا کیا تمہیں کب دے تو ایسا حضرت دینا، تو انہوں کیا بولے میں کیا کروں، کس کے واسطے کپڑے پہنوں، ہمارے حضرت دن میں روزہ رکھتے رات میں تہجد پڑھتے، میں سور کو کیا کرنا سو۔ تو کون بولے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو بعد میں ان سے کہا گیا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق، یعنی تمہارا نفس کا بھی تمہارے اوپر کیا ہے، حق ہے، تم آرام کرو، ذرا دیر سو جاؤ، ذرا دیر عبادت کرو، ذرا دیر روزہ رکھو، کسی دن روزہ رکھو، کسی دن کبھی فاسٹ کبھی فیسٹ، کبھی ایسا کرو، نہیں ہمیشہ میں ایسا چاہتا ہوں بولے تو نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں فَمِنْ حُقُوقِ النَّفْسِ الْمَادِّيَّةِ، اللہ تعالیٰ جو نفس ہے اس کے مادی حقوق عطا کیا، کیسے؟ حقّهَا فِي الْحَيَاةِ، نفس کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ ایسا ہم نہیں بولتے مائی باڈی مائی رائٹس، تاکہ میرا جسم میرے احکام ہے، ہم ایسا نہیں بولیں گے۔ تمہاری باڈی کو تمہارا حق ہے، حق یہ ہے کہ حقّهَا الْحَيَاةِ، حیا کہ تمہارا باڈی زندہ رہے۔ کیا ابھی نوٹ لکھ کو جاؤ لٹک جاؤ، ایسا کہ ابھی اسلام بولتا نہیں۔ تمہاری اس باڈی کو لے کر کیا کریں، آپ زندہ رہیں، آنے والے چیزوں کا مقابلہ کریں، دنیا میں جو بھی مشکلیں اور پریشانیاں آتی ہیں اس کا مقابلہ کریں۔ یہ نفس کا حق ہے۔ وفی الطعام، اچھا اچھا کھاؤ، نکلو جاؤ سینٹر میں، اچھا اچھا ہے کھاؤ، کوئی بات نہیں، ویلا کھاؤ، کیا کی کھاؤ، اسلام نہیں روکتا ہے، لیکن دوسرے کو بھی کیا کرو، کھلاؤ۔ اسلام نہیں روکتا ہے، اسلام نہیں روکتا ہے، آپ مزے کا کھائیں، کلو، اور کہا کہ کھاؤ پیو، لیکن ولا تسرفوا، اسراف نہیں کرو۔ اور ساتھ ساتھ والشراب، کون سا جوس پینا چاہتے ہیں پیو، کیا بھی منع نہیں، نفس ہے، آرام دو، تمہارا نفس آرام کرے گا، کھائے گا، لذت اٹھائے گا۔ والنوم، نیند ہے، سو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں جاتے ہیں، دیکھا کہ ایک رسی لٹکتی ہے، پوچھا کہ یہ رسی کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی یہ آپ کی بیوی ام المساکین انہوں نے لگایا ہے رسی، یہ رسی کیا ہے؟ انہوں عبادت کرتے 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 نیند آئی تو رسی کو پکڑ کو ذرا ایسا کھڑا کو پھر عبادت کرنے لگتے، سوتے نہیں۔ تو اللہ کے نبی سے فرمایا حلو، یہ رسی کھول ڈالو، ان کو بولو نیند آئے تو سو جاؤ۔ کیا بولے؟ نیند آئے تو کیا کرو، سو جاؤ۔ لیکن
عبادت اتنی مشقت میں ڈال کر عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ والراحہ، راحت لو، والتجمل، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تمہیں خوبصورت نکو بنو، خوبصورت بنو لیکن مرد کی طرح رہو، عورت کی طرح بننے کی ضرورت نہیں۔ مرد خود خوبصورت ہے، مرد کیا ہے، اس کی مردانگی خود خوبصورت ہے۔ تو لیکن آدمی ذرا ڈھنگ کا رہے، اچھے کپڑے پہنے، ذرا سر میں کنگھی کر لے، تیل لگائے، وہ خواجہ سرمس کی طرح ایسا کیسا بھی بجا کے آدمی ویسا نہ رہے، بالکل آدمی عجیب انداز ہے، دیکھنے والے بولا اچھا انہوں پہچاننے میں لوگوں کو دیر لگ جائے، ایسا تو نہ ہو۔ بولا کہ نہیں، آدمی ایسے کرے، وہ جیسے کہتے ہیں وَإِنْقَاذِهَا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، نفس کا حق یہ بھی ہے کہ آپ اسے اللہ کے عذاب سے بچائیں۔ میں گناہ کروں گا تو میرے نفس کو عذاب ہوگا، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ میرے نفس کو دنیا اور آخرت میں عذاب دیا جائے۔ وَمِنْ حُقُوقِ النَّفْسِ الْمَعْنَوِيَّةِ، یہ تو مادی حقوق ہیں، مادی حقوق ہیں۔ معنوی حقوق جو حقوق دکھتے نہیں وہ کیا ہے، الحریہ والامن والعدالہ۔ اور معنوی حقوق یہ ہیں کہ نفس آزاد ہے، کسی کا غلام بندہ نہیں، امن سے ہے اور انصاف سے ہے، یہ ساری چیزیں نفس کے لیے ہیں۔ تو آپ کسی کو دعویٰ کریں گے تو بتائیں گے کہ ہمارے اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جیسے ہی آدمی مسلمان ہو جائے اس پر جور و ظلم کیا جائے، ظلم کے پہاڑ توڑ، ایسے کوئی بات نہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا الدعوہ الی قیام النفس بواجباتها واداء وظائفها، اس بات کی طرف ہم دعوت دیں لوگوں کو کہ نفس اس کے تھوڑے واجبات ہیں، اس کے تھوڑے کام بھی ہیں۔ نفس کے واجبات ضروری چیزیں کیا ہیں؟ طاعت اللہ ورسولہ، آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرے، جن باتوں سے روکا ہے اس سے رک جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا وَاتْبَعِ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، جب بھی کوئی غلطی ہو جائے آپ فوراً نیکی کریں۔ اس کے بعد ایک اور چیز جیسے بتائی گئی من توازن بین حقوق النفس وواجباتها، یعنی زندگی میں آدمی کے بیلنس ہو، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، یعنی آنکھوں کا حق ہے، آنکھوں کا حق کیا؟ ذرا دیر قرآن پڑھنا، ذرا دیر سو جانا، یعنی ہر چیز کا حق باڈی میں ہے۔ تمہیں کسی کو کیا نہیں کر سکتے ہیں، تکلیف نہیں دے سکتے۔ یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہو گئے 3 آدمیوں پر، نہیں شکیب، وہ 3 آدمی آپ کو کیا بولے توصیف؟ دیکھیے وہ ایک کی چاہتا توصیف، ایک آدمی اور ایک شکیب بولیں گے، اور ایک آدمی کیا بولے؟ یسألون عن عبادت النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت کرتے ہیں، آ کر اللہ کے نبی کی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں۔ جب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ رات کو کچھ دیر عبادت کرتے ہیں، کچھ دیر سو جاتے ہیں، تو ان لوگوں نے کیا سمجھا؟ لِأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، انہوں نے کہا کہ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم لوگ تو عام لوگ ہیں، ہم کو بہت زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِي، اللہ کے نبی کا مقام کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے؟ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے ساری خطائیں معاف کر دیں۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا اما انا فاصلی اللیل ابدا، میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا۔ وقال الآخر وانا اصوم الدہر ولا افطر، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کنٹینیوس، میں کبھی روزہ افطاریچ نہیں کروں گا، روزہ چھوڑوں گا نہیں مطلب۔ وقال الآخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، اور ایک آدمی کیا بولا؟ میں عورتوں کے نزدیک ہی جاؤں گا، میں شادی نہیں کروں گا، مطلب ایسے کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر تینوں کو بلا، ادھر آؤ بھی تینوں، انتم الذین قلتم کذا وکذا، تمہیں تینوں لوگ آج کے ایسے سب بولے سو، انتم الذین قلتم کذا وکذا
اما واللہ، قسم خدا کی، واللہ انی لا اخشاکم للہ واتقاکم لہ، قسم خدا کی میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم لوگوں سے زیادہ متقی ہوں، اس میں کوئی شک ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اصوم و افطر، لیکن میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی روزہ چھوڑتا ہوں، وأصلی وأرقد، کبھی نماز پڑھتا ہوں، کبھی سو جاتا ہوں، وأتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو چھوڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو یہ تو تھی بات اللہ کی عبادت کے ساتھ، دوسرا اپنے نفس کے ساتھ۔ تیسری ایک بات اور ہمارے ساتھ ہے، کون سی؟ لوگوں کے ساتھ۔ یہ بہت اہم، ہمیں کیا ہے سوب برابر، لیکن لوگوں سے ہمارا تعلق اچھا نہیں، فائٹنگاں، لڑائیاں، گالیاں، کیا کیا کی ہوتا رہتا۔ تو یہ سب چیزاں کیسا ہے؟ یہ دیکھو، الدعوہ الی بر الوالدین، جب ہم دعوت کے میدان میں جائیں گے، دعوت ٹیبل پر جائیں گے، تو لوگوں کو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے پر ابھاریں گے، بوصلہ الارحام والعنایہ بالاہل والاولاد، ہم بتائیں گے کہ کیسے تم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا رہو۔ یہ بھی ہم بتائیں گے لوگوں کو کہ ایک مسلمان اپنے ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے اچھا رہتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھ کر سنائیں گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ، یعنی رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے دوست ہیں، یعنی ایک دوسرے کے حقدار ہیں۔ تو یہ بات ہم ان کو دعویٰ کے میدان میں سمجھانا ہے۔ اس کے بعد دعویٰ کے میدان میں ہم لوگ جب جائیں گے تو کہیں گے الی حسن الجوار، یعنی نیبر، آپ کے جو نیبر ہیں ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں۔ دیکھیں کتنا اچھا معاشرہ ہم لوگ تشکیل دے رہے ہیں۔ والرحمہ بالضعفاء، جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ رحم کرو۔ والیتامى، آرفنس کے ساتھ، والمساکین، غریب لوگوں کے ساتھ اچھا کرو۔ یہ دعوت کے میدان میں ہم کو بتانا ہے۔ قال تعالی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، یعنی ہم بتائیں گے کہ کیسے مسکین کے ساتھ پیش آنا ہے، غریب کے ساتھ، بیوہ کے ساتھ، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ رہ گئی ہے، الدعوہ الی التآخی، یہ سب ہمارے پاس نہیں ہونے کی وجہ سے سب گڑبڑا ہو، لیکن یہ اگر ہمیں سمجھ جائے کیا بھی نہیں ہوگا۔ ہم لوگ ایک دوسرے سے کیسے بھائی بھائی بن کر رہنا، ایک دوسرے کا کیسا سپورٹ کرنا، ایک دوسرے سے کیسے محبت کرنا، جیسے اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، دونوں کے درمیان مصالحت کر دو۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی نیکی کے کاموں میں ساتھ دو، برائی کے کاموں میں ساتھ مت دو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور کبھی اللہ نے کہا کہ مومن سارے کے سارے ایک باڈی کی طرح ہیں، جسم کی طرح ہیں، ایک انگلی میں درد آتا ہے سارے باڈی کو بخار آ جاتا ہے۔ آج ویسا ہے کیا؟ جان دے انہیں جا کام مرنے جاتا، ہم نہ کہ ایسے نہ بولتے۔ اچھا، الدعوة الى بذل النصیحہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، دوسروں کے ساتھ اچھا کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم ان کو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، نصیحت کریں، جیسے اللہ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ بات بتاتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا کرنے میں لوگوں کو دعوت دینا بھی ایک خیر خواہی میں۔ اگر آپ دعویٰ میں نہیں نکلتے ہیں تو آپ لوگوں کے خیر خواہ نہیں ہیں، لوگوں کے لیے آپ اچھا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر آپ دعویٰ میں آپ نکلتے ہیں تو آپ کیا ہیں؟ لوگوں کے ساتھ اچھا چاہنے والے ہیں۔ یہ آپ کا امتحان ہے، یہاں آپ معلوم پڑ جاتا ہے کہ آپ کیا ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز، الدعوة الى الشورى وعدم الانفراد بالرأي،
یعنی شورا مشورے سے بات طے ہو، اپنی رائے لوگوں پہ ٹھوکنے کی کوشش نہ کریں۔ میں بول ڈالا نہیں کیا کچھ، جو لوگ اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو ڈرا نہیں سکتے، باہر نکل کے سب کو ڈرانے کا کوشش کرتے۔ کہاں گئے تو وہاں، سبحان اللہ، یہ تو اتنے بزدل ہیں، اپنا کوئی کام نہیں کر سکتے، باہر سب پر کیا کرنا چاہتے، لاٹھی لے کے مسلط کرنا چاہتے۔ الدعوة إلى الشورى وعدم الانفراد بالرأي، کہا کہ آپ کچھ بولیں، اپنی رائے لوگوں پہ مسلط کرنے کی کوشش نہیں کریں۔ قرآن کہتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ لوگوں سے مشورہ لیں، لوگوں سے مشورہ، لوگوں کی رائے لیں۔ آپ رائے دے سکتے ہیں لیکن اپنی رائے دوسروں پہ تھوپ نہیں سکتے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ایک اور چیز میں بتایا گیا الدعوة إلى العدل، لوگوں کے ساتھ جہاں آپ تعلق بناتے ہیں تو لوگوں کے درمیان برابری، عدل و احسان، جیسے اللہ نے کہا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ہم کو کیا ہوتا توصیف، ہمارے آدمی، ہمارے محلے کے آدمی، ہمارے قبیلے کے آدمی، ایسا نہیں، سارے لوگ ہم کیا ہیں، ایک ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے عزت والا کون ہے، تو نبی نے کیا کہا، جو سب سے متقی ہے وہ سب سے عزت والا ہے۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم ان ربکم واحد، تمہارا رب کتنا ہے، ایک، اپنی ذات میں، اپنی عبادات میں، اپنی صفات میں ایک۔ واباکم واحد، تمہارے بابا بھی ایک ہیں۔ فلا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی نان عربی پر فضیلت نہیں، انہیں کتا کی نے بھی ولا احمر علی اسود، نہ کسی لال کو کسی کالے پر، ہے کیا، نہیں ہے۔ کالے کی جو عزت ہے گورے کی بھی وہی عزت ہے۔ الا بالتقوی، لیکن اوپر نیچے اگر ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے، جس کے پاس جتنا تقوی ہے اتنا اوپر ہے۔ اور ایک آخری چیز جو آج کے درس میں ہمارے ساتھ ہے، الدعوہ الی معاملۃ الناس بالخلق الحسن، یعنی لوگوں کے ساتھ جب آپ معاملہ کریں اچھے اخلاق کے ساتھ معاملہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ ایک آدمی اپنے اچھے اخلاق سے وہ درجہ پا لیتا ہے جو آدمی روزہ رکھ کر تہجد پڑھ کر حاصل نہیں کرتا۔ ایک آدمی روزہ رکھے، تہجد پڑھے، اللہ کے پاس درجہ حاصل کرنے کا، اسے وہ درجہ نہیں ملتا جو آدمی اچھے کیریکٹر سے اللہ کے پاس حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دلوں کی نرمی، آپ کی نرمی نے لوگوں کو آپ کے قریب کر دیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت دل ہوتے، برتاؤ میں کوئی سختی ہوتی، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ سارے لوگ آپ سے چھڑ جاتے، سارے صحابہ کیا ہوتے، دور ہو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا جس کی وجہ سے صحابہ نے اپنی جان مال کی قربانیاں دینے کے لیے اللہ کے نبی کے اطراف کیا ہو گئے، جمع ہو گئے۔ تو یہ آج کے درس میں 3 باتوں کا خلاصہ ہمارے ساتھ تھا۔ تینوں باتیں اس حدیث میں تھیں کہ آدمی الصلۃ باللہ، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق کیسے مضبوط بنتا ہے، والصلۃ بالنفس، نفس کے لیے آپ کیا کریں، والصلہ مع الآخرین، آپ کے پڑوس بھائی بند، کاروبار، کسٹمرز، ان کے ساتھ آپ کا تعلق کیسے ہو۔ یہ تینوں باتیں ہمارے ساتھ تھیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے اسالیب الدعوہ، یہ ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں، بس
خلاصہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، دعوت کی اسلوب کیسے ہونی چاہیے، یہ ساری باتیں کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی، اور یہ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔